11واں سپارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں ستھری روزی عطا کی، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں جھگڑتے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ ٹھہرایا، اور ان کے سمندر سے نکلنے اور ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت کے بعد انہیں عزت کے مقام میں اتارا۔ آیت میں عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر اور فرعونیوں کے املاک مراد ہیں، یا سرزمین شام، قدس اور اردن، جو کہ نہایت سرسبز و شیداب اور زرخیز ملک ہے۔ یہاں علم سے مراد یا تو توریت ہے، جس کے معنی میں یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے تو سب یہودی آپ کے قائل اور آپ کی نبوت پر متفق تھے، اور توریت میں جو آپ کی صفات مذکور تھیں ان کو مانتے تھے، لیکن تشریف آوری کے بعد اختلاف کرنے لگے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے حسد و عداوت کی وجہ سے کفر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ علم سے قرآن مجید مراد ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حقیقی معرفت نہ ہو، وہ علم اللہ تعالیٰ کا عذاب اور حجاب ہے۔ چنانچہ علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور جو علم معرفت الہی کا ذریعہ ہو وہ رحمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بیان کی گئی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہودی دنیا میں آپ کی نبوت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کا رب عز و جل ان میں عملی طور پر اس طرح فیصلہ کر دے گا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور آپ کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔